اس کو صاف کر کے جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے ایک کوٹ کے ساتھ. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک ایسا طریقہ کار، ظاہر ہے کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، ہم ان کے جو ان کی گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوپریشن کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا، یہ جو ہمارے جو یہ جس کا میں نے ذکر کیا پروجیکٹس، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. تو وہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے جس میں کہ ذمہ داری بھی ہو، اور وہ جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی، اونرشپ نہیں ہوگی، تو وہ کام ہو نہیں سکے گا. تو وہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ جمعے کے دن کراچی جا رہے ہیں، اور اس پورے پیکج کا اس کی جو وسائل پرووائڈ کر رہا ہے فیڈرل حکومت اور این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے، اور سندھ حکومت کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے ان پروجیکٹس کو ہم شروع کریں گے. تو اس کا اعلان جو ہے تو پرائم منسٹر صاحب خود جمعے کو کریں گے. اس کے بعد جو پروگرام ہے احساس، پرائم منسٹر صاحب نے یہ انسٹرکشنز دیں حفیظ شیخ صاحب کو، اور جو پاورٹی ایلیویشن کی انچارج ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ وہ اس کے سیکنڈ فیز کو احساس کے کو شروع کریں. کیونکہ پہلا جو فیز تھا احساس کا، جس وقت میں جو کووڈ کے دوران، حالانکہ اس کی تیاری ہم نے بہت پہلے کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیک نیتی ہمارے آڑے وقت میں کام آئی. کیونکہ یہ جو پروگرام ہے، تو جب اس وبا کی آمد ہوئی تو اس وقت ہی اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا، بیکاز اس میں پورا ایک ڈیٹا بیس ہے، اس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا، اس کو بڑے افیکٹو طریقے سے کیا گیا. اور اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے، کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کو اگر آپ وہ کچھ لوگوں کو یا کچھ اس میں دے دیں تو اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑتا. اگر آپ اس کو ایز اے اکانومسٹ دیکھیں تو جس لیول پہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی، اور ساتھ ہی میں لوگوں کو جو ایک مدد ملی، تو اس نے بڑا ایک امپیکٹ کیا. اور شاید ہم یہی وجہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے محروم بندوں کو کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم کووڈ سے، کیونکہ جب دیکھیں ایون اکانومی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس میں حرکت آ گئی ہے. جتنے بھی اشاریے ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دوسرے فگرز دیکھیں دوسرے ممالک کے، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ دوسرے یورپین ممالک ہوں، تو ان کی جو گروتھ ہے کسی کی -6 ہے، کسی کی -8 ہے، کسی کی -10 ہے. مطلب ہے کہ بالکل ان کی جو اکانومیز ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں. جہاں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اکانومی ابھی بھی چاہے بہت ہی چھوٹی سطح پہ ہو لیکن پھر بھی پازیٹیو ٹیریٹری میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو جنرلی جو ہماری جو ایجنڈاز پہ بات ہوئی، اس میں جو ہے تو وہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہوں گی. کئی کا آلریڈی ہم نے ریلیز کر دی تھی میڈیا کو. تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے میں حاضر. ابھی میں نے ہوں نہیں کہا جی. سر آج آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ رہنما، انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے ایک عورت برداشت نہیں ہوتی، تو یہ عوام کو کیسے برداشت کرے گی؟ سر یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو اگر آئیے تو مجھے تھوڑا سمجھا دیں. مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی، ان کے لیڈر جب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ صاحبہ کے پوسٹرز ہیلی کاپٹر سے گرائے.
انہوں نے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کس کس القاب سے پکارا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی یا تو تاریخ سے واقف نہیں اور یا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دینی تھی، لیکن ان کو ذرا اپنی تاریخ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے بارے میں. اور ہم نے اگر یہ ارینجمنٹس کیے ہیں پولیس کو لگا کر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پھر وہی موقع فراہم کیا جائے جو ڈرامہ انہوں نے پچھلی پیشی پہ اختیار کیا تھا. مقصد تھا کہ وہ آئیں عدالت میں اپنے سوالات کا جواب دیں اور عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کریں. سر کراچی کو آپ آفت زدہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے تو کراچی میں بزنس طبقے کے لیے کیا ٹیکسز میں کوئی ریلیف، لوگوں کو وہاں پر یوٹیلٹی بلز کے اندر کوئی ریلیف، ایسی کوئی تجویز ہے کیبنٹ کی یا پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ کراچی میں لوگوں کو ریلیف ملے؟ اس وقت دیکھیں پرائم منسٹر صاحب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی کنسرن اور ان کی جو توجہ کا مرکز ہے اس وقت وہ کراچی شہر ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ مناسب یہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب خود ادھر اعلان کریں گے. سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں کدھر جی؟ خیبر پختونخوا میں. جی جی. کیا کیبنٹ میں اس بارے میں بھی کوئی ڈسکشن؟ دیکھیں اس میں ضرور ذکر ہوا، بلوچستان کا بھی ذکر ہوا. ہماری جو کولیشن پارٹنر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے بھی اپنے ایون سندھ کے، بیکاز کراچی کی تو سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن جو اربن رورل سندھ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں کیبنٹ کو آگاہی دی اور پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ انسٹرکشنز دیں کہ ظاہر ہے کہ آفت جہاں پہ بھی ہو تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کے وسائل ہیں، تو ہمارا تو خیبر پختونخوا حکومت تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ہمیں 2 بار منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تیسری بار بھی منتخب کریں گے. تو ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ اور انسٹرکشنز چیف منسٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو خاص طور پہ جو دیکھیں جو آپ نے تو خیبر پختونخوا کا سوال کا جواب دیا ہے، اس کا سوال کیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رورل سندھ ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بریچ تھی، جو وہ ایک بند تھا، اس کا بار بار انہوں نے ذکر کی سے حکومت سے، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ابھی بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن وہ شگاف بڑے سے بڑا ہوتا ہے گیا یہاں تک کہ وہ جو سندھ کے جو باقی علاقے ہیں ان میں بھی اس علاقوں میں بھی سیلاب آ گیا. تو یس بالکل جی، ہم خیر کیسے نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سارا پاکستان ہمارا ہے. فیڈرل بل کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کیا اس کے اوپر بھی کیونکہ ہمیں آج غور ہوا کیبنٹ میں، کیونکہ انڈیا نے جو نیا ڈرامہ پلوامہ کے حوالے سے فیڈرل کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اور ایک عمر فاروق نامی شخص کو خیبر پختونخوا کے 2 بینک کے چیکس اور باقی چیزیں جو انہوں نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، اور آج ان بینکس نے ان کو ڈینائی کیا کہ اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے اور وہ بندہ زندہ ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر بھی کوئی، کیونکہ ادھر سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور آپ کے بل بھی نہیں پاس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ کنزرویٹیوز ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں. یہ بات تو طے ہے، ہم اس بحث پہ تو نہیں آئیں گے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور وہ کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں چھوڑتا جس سے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے. اس لیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے کئی طریقوں سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی نہیں دی اور نہ انشاءاللہ دے گا. لیکن جو ایف اے ٹی ایف کی جو بات ہے تو اگین جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس میں اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ انڈیا کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں. سر 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی تعیناتی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کوئی نام دیے. دوسرا آپ کے بڑے اہم وزیر ہیں شیخ رشید صاحب کی ایک کتاب آئی ہے اور اس کتاب میں 2 الزامات انہوں نے پی ٹی آئی پر لگائے ہیں. پہلا یہ انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی وی پر حملہ ہوا اس کا فیصلہ کنٹینر میں ہوا اور حکومت نون لیگ کی حکومت کے خلاف جو پلان منظور ہوا بنایا گیا وہ طاہر القادری اور عمران خان کی لندن ملاقات میں.
सर तीसरा सवाल एक और भी है छोटा सा। आज कैबिनेट के इजलास में आसिम बाजवा साहब इनवाइटेड थे और इनवाइटेड थे तो आया उन्होंने शिरकत किया। थैंक यू जी। सबसे पहले कराची का जहाँ तक ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेटर के तयन का, तो देखें जी, बात यह है कि ये मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं हमारी तरफ से भी और कराची की भी जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि कराची में हुकूमत जिसकी है, फैसला उन्होंने ही करना है। हमने अपनी सजेशंस नाम दिए हैं, उन नाम का मैं इस वक्त नहीं वो करूँगा बिकॉज उससे डिसीजन मेकिंग में वो एक कंट्रोवर्शियल सी हो जाती है वक्त से पहले अगर आप उनके नाम बताएं। दूसरी बात, शेख रशीद साहब की जो किताब है जिसका कि मेरा ख्याल है कि इफ्तिताह अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें तो वो किताब मिली नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें। इंटरेस्टिंग वो रीड होगी क्योंकि 50 साल का उनका मेरा ख्याल है सफ़र है। तो जब वो किताब आएगी उसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसका जवाब हम आपको दे सकेंगे। तीसरी बात आपने पूछी आसिम बाजवा साहब की। आसिम बाजवा साहब बिल्कुल कैबिनेट में आए थे और उन्होंने शिरकत की थी। अच्छा, उसके ऊपर कोई बात तो नहीं हुई जो नहीं जी, नहीं। शिवराज साहब, आपकी हुकूमत पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उन पे आसिम बाजवा साहब की खबर को सेंसर क्यों कर रही है और काबीना में क्यों बात नहीं हुई? क्या ऐसी कोई अहमियत नहीं है कि सीपैक के सरबराह पे पूरी दुनिया में इतने संगीन इक़दाम लगे और आपके वज़ीर आज़म ने और आपने खुद भी काबीना में इस मामले को क्यों नहीं उठाया? देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सीपैक हमारा एक बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के अवाम का प्रोजेक्ट है, इसका किसी भी हुकूमत से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। ये किसी एक हुकूमत ने नहीं बनाया, ये किसी वक्त के लिए ये मुल्कों के फैसले होते हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान में हैं। इस प्रोजेक्ट को बदकिस्मती से PMLN ने अपना एक ज़ाती प्रोजेक्ट बना दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। वो हमारे दोस्त चाइना वो किसी पार्टी के साथ काम नहीं करते, वो उस मुल्क के हुकूमत के साथ, हुकूमत वक्त के साथ काम करते हैं और उस मुल्क के अवाम के साथ काम करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जहाँ तक के खबरें सेंसर करने की बात है आसिम बाजवा साहब की, मैं तो कल जो थोड़ी देर जो मैंने टीवी में देखा तो मैं तो हर 2 मिनट बाद खबरें आ रही थी, इसी बारे में आ रही थी। और जहाँ तक उनके उसका इशू का ताल्लुक है उसमें मैंने आपको कल यहाँ पे मुझसे सवाल भी हुआ था, वो मैंने जवाब भी दे दिया था कि बिल्कुल, और रात को मैंने एक ट्वीट भी की थी कि वो 1-2 रोज में आके अपनी पोजीशन को वाजे करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हक हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखें, आप कोई भी खबरें, इस वक्त तो कोई मतलब है कि मीडिया आज़ाद है। अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि मैं कहूँ कि रोकी। हाँ, अगर जब तक कि किसी के बारे में कोई हतमी बात ना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फिर कल उस पर हम खुद नादिम हो उस खबर को चलाने में या उस खबर के बारे में कोई तबसरा करते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त तो बड़ा जल्दी गुजरता है, 1-2 रोज की बात है, वो आएंगे, वो अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और जो भी वो होगी उसके मुताबिक ही उनका फ्यूचर होगा। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि अगर वो उन्होंने अपने जब कहा है कि वो आएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी कि वो आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। बिकॉज देखें, जिस तरह के अभी मैंने शेख रशीद साहब की किताब की बात की, देखें हमें एक जिम्मेदारी का सबूत जरूर देना चाहिए हर लेवल पे, हमें भी और आपको भी, और आप तो खैर ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं। वो ये है कि अब अगर शेख रशीद साहब की किताब मैंने पढ़ी नहीं है, उसका ना मैंने मुसवदा देखा है, तो उस पर मैं कोई कमेंट अगर करूं तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो किताब अभी लॉन्च भी नहीं हुई है। इसी तरह अगर आसिम बाजवा उनके बारे में कोई खबरें आई हैं, लेकिन खबरें तो किसी के बारे में भी आ सकती हैं, तो इस वक्त जो है ना, तो उनके बारे में उनको आप एक वो नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी एक वायलेशन की है या उन्होंने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छुपाई है,
क्योंकि हम समझते हैं कि a person is innocent till he is proven guilty. कि वफाकी वजीर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।